السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، شدید نقصان کا خدشہ۔ ایمریٹس نے ٹرانزٹ پروازوں پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوٹل میں مفت رہائش کا اعلان کر دیا۔ ابوظہبی میں کورونا کے خلاف ایک اور کامیابی، وائرس سے متاثرہ افراد کی شرح 0.2% سے بھی کم ہو گئی۔ یو اے ای میں کورونا کے خلاف جنگ میں فتح، صرف چند قدم کی دوری پر 617 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی سے ملازمین کو بچانے کے لیے کی جانے والی دوپہر کی چھٹی کل سے ختم ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں نئے اینٹی وائرل طریقہ علاج سے کورونا کے مریض جلد صحت یاب ہونے لگے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ یو اے ای میں کورونا کے خلاف جنگ میں فتح، صرف چند قدم کی دوری پر 617 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 617 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 714 رہی ہے۔ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 2 مزید اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کیے جانے والے 3,51,718 مزید ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں مجموعی طور پر کیے جانے والے PCR ٹیسٹ کی تعداد 78.6 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 14 ستمبر تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,30,135 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,21,367 ہے۔ ابھی تک مملکت میں کورونا سے 2,066 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,702 ہے۔ ایمریٹس نے ٹرانزٹ پروازوں پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوٹل میں مفت رہائش کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایسے مسافر جنہیں دبئی ایئرپورٹ پر اپنی ٹرانزٹ پرواز کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، ایمریٹس ایئر لائن نے ان کے لیے ایک نئی سروس متعارف کروائی ہے۔ دبئی کنیکٹ کے نام سے جاری کردہ اس سروس میں مسافر کو مفت ہوٹل میں قیام، ٹرانسپورٹ کی سہولت اور یو اے ای میں داخلے کے لیے ویزا فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سروس ان تمام مسافروں کو فراہم کی جاتی ہے جس کی پرواز میں 10 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک کا وقت ہو، اور اس کا اطلاق اکانومی، بزنس اور فرسٹ کلاس کیبنز پر ہوتا ہے۔ اس سروس کو دبئی آنے سے کم 24 گھنٹے قبل بک کرنا ہوتا ہے۔ ابوظہبی میں کورونا کے خلاف ایک اور کامیابی، وائرس سے متاثرہ افراد کی شرح 0.2% سے بھی کم ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی حکام کی اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرنا ہے، جس کی وجہ سے کورونا کے خلاف جنگ میں احتیاطی تدابیر اپنا کر بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ ابوظہبی نے اعلان کیا ہے کہ کورونا سے متاثر افراد کی شرح 0.2% سے بھی کم ہو گئی ہے، جس کی بڑی وجہ کورونا کے خلاف جنگ میں اماراتی حکومت کا بہت سے اسٹریٹجک اقدامات اپنانا ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر شہریوں کے لیے ویکسینیشن مہم، شہریوں کے لیے مفت اسکریننگ کی سہولت اور کورونا مثبت افراد کے لیے ٹریسنگ سسٹم کا اجرا شامل ہے۔ اس حوالے سے بہت سے شعبہ جات میں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت عوامی مقامات پر داخلے کے لیے گرین پاس سسٹم کا اجرا، مختلف مقامات پر عوامی گنجائش کے قوانین اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد، انفیکشن کا پتہ چلانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت پالیسی کا نفاذ شامل ہے۔ حکام نے اس کے علاوہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے حفاظتی انتظامات پر سختی سے عمل کیا۔
متحدہ عرب امارات میں فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، شدید نقصان کا خدشہ۔ تفصیلات کے مطابق ام القوین میں ایک ٹائر فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کی اطلاعات ہیں، جس کے لیے فائر فائٹرز آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ام التھوب کے انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری میں بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سول ڈیفنس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن ابھی جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نئے اینٹی وائرل طریقہ علاج سے کورونا کے مریض جلد صحت یاب ہونے لگے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مریض دنیا کے نئے اینٹی وائرل طریقہ علاج سوتروویماب سے جلد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سہولت مریضوں کو علاج میں بہترین مدد فراہم کر رہی ہے۔ 36 سالہ اماراتی شہری سعید الامیری کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر قرنطینہ کے دوران تیز بخار، سر درد اور جسم میں شدید درد محسوس ہوا، جس پر وہ فوری طور پر شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی کے ICU میں منتقل ہو گئے اور انہیں سوتروویماب تجویز کی گئی۔ ہیلتھ سروسز کمپنی بتاتی ہے کہ سعید 4 دن کے اندر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے، تاہم اس کے کچھ دنوں بعد ان کی بیوی اور والدہ میں کورونا کے سنگین اثرات پائے گئے، جس پر انہیں بھی وہی ٹریٹمنٹ دیا گیا اور وہ بھی 4 دن میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ انہوں نے کورونا کے خلاف اماراتی حکومت کا تاریخی رسپانس دکھانے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک اور مریض علاوی صالح المنصوری کا کہنا ہے کہ ان کی بھی صحت میں بہتری سوتروویماب لگوانے سے آئی ہے، جسے لگوانے کے ساتھ ہی وہ صحت مند محسوس کرنے لگے ہیں اور جلد ہی نارمل زندگی کی جانب واپس آ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی سے ملازمین کو بچانے کے لیے کی جانے والی دوپہر کی چھٹی کل سے ختم ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمرٹائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ 15 جون سے شروع ہونے والی دوپہر کی چھٹی 15 ستمبر سے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس چھٹی کے دوران 12:30 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک مزدوروں کے باہر کام کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ اس لازمی دوپہر کی چھٹی کا مقصد شدید گرمی کے مہینوں میں باہر کام کرنے والے مزدوروں کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھنا اور دھوپ سے بچانا ہے۔ اس پیریڈ کے دوران اتھارٹی نے بہت سے قوانین اور اصول جاری کیے تھے اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر بہت سی آگاہی مہم بھی چلائی تھی، جس کا مقصد مزدوروں کو گرمی، ہیٹ اسٹروک اور کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس قانون کا اطلاق ان شعبہ جات پر نہیں ہوتا جو کسی تکنیکی وجہ سے جاری رکھنا ضروری ہوں۔ اس کے علاوہ کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مزدوروں کو لازمی ان کی تعداد کے حساب سے ٹھنڈا پانی فراہم کریں۔ اس کے علاوہ پیاس مٹانے کے لیے لیموں، نمک اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔